امیر بالاج ٹیپو قتل کیوں ہوا ہے؟ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے اچھا، جو گزشتہ 30 برس سے جاری ہے۔ اسی دشمنی میں بلاج ٹیپو کے والد عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا وہ بھی قتل ہوئے۔ صلح ہو گئی ہوتی تو آج شاید بلاج ہم میں موجود ہوتا۔ تیفی بٹ اور بلاج ٹیپو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے بھی بحال ہو شروع ہو گئے گئے تھے کہ بلاج نے گوال منڈی میں گوگی بٹ کے گھر کے باہر اور تیفی بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ کر دی۔ اس مظفر حسین قاتل کی بیوی اس کی لاش وصول کرنے آئی، اس کی تیسری بیوی تھی۔ پولیس نے اس کی بیوی کو حراست میں لے کے اس سے تفتیش کی تو اس کی بیوی کے ذریعے پتہ لگا کہ یہ تیفی بٹ گروپ کا پچھلے 20 سے 25 سال سے ملازم تھا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے اپنے قتل کے مقدمہ کو دیکھا جائے تو اس کو سامنے رکھتے تو صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ اس مقدمے میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس مقدمہ میں جس نے مارا ہے وہ تو موقع پہ مر گیا۔ 109 کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو 2 شہادتوں کی ضرورت ہے۔ بیشتر گھرانے اپنی دشمنیوں سے تنگ ہیں۔ کئی معاملات میں پولیس سے کے اوپر بدنما دھبے تو کئی لگے ہیں، لیکن ان دشمنیوں کے حوالے سے پولیس کا کردار انتہائی گھناؤنا ہے۔ اپنے مفادات حاصل کرتے رہے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے ان کی صلح ہو۔ اچھا، پولیس والے، پولیس افسران انہیں پتا تھا صلح ہو گئی ہماری روٹیاں بند ہو جانی ہیں۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، گزشتہ چند روز کے اندر لاہور ایک بار پھر خبروں کی زینت ہے۔ لاہور میں ایک ایسا قتل ہوتا ہے جو تمام در و دیوار جو ہیں وہ ہل جاتے ہیں اور اس میں ایک خوف کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے شہر لاہور کے اندر۔ شہر لاہور میں ویسے تو دشمن داریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ امیر بالاج ٹیپو کا جب قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد دشمن داریوں میں مزید جو ہے وہ طاقت اور زور آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے حوالے سے اہم جو حقائق ہیں، انکشافات ہیں، وہ آج ہم اس پروگرام میں کریں گے۔ اور میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں اور خاص گہری نظر رکھتے ہیں، یہ جو کرائم کی جو راہداریاں ہیں ان کو کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ خرم پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ خرم صاحب، بہت زبردست خبریں آپ دیتے ہیں، افسران بالا کی بھی دیتے ہیں اور جرائم کی راہداریوں کے اوپر بھی آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، کسی انسان کا فوت ہو جانا، قتل ہو جانا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ امیر بالاج ٹیپو قتل کیوں ہوا ہے؟ آپ تو اس کو مطلب جانتے ہیں، یہ جو دشمن داریاں ان کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ امیر بلاج ٹیپو کا قتل پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے اچھا، جو گزشتہ 30 برس سے جاری ہے، اور یہ دشمنی اس کے دادا ابو سے شروع ہوئی تھی، اچھا، امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والے سے۔ اس کے بعد اسی دشمنی میں بلاج ٹیپو کے والد عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا وہ بھی قتل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اسی دشمنی کی بھینٹ امیر یہ بلاج تیسرا ٹیپو بھی بندہ چڑھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دشمنی نسل در نسل چلتی رہے گی یا ختم ہونے کا کوئی انکشاف بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں اب اتنا بڑا نقصان تو ہو گیا اور دشمنیاں ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کافی کوششیں بھی کی گئیں صلح کے لیے۔ تو میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر صلح ہو گئی ہوتی تو آج شاید بلاج ہم میں موجود ہوتا۔ بالکل، یہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جب ٹیپو ٹرکاں والے کو قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد ایک لمبا گیپ آ گیا، تو اس کے بعد ہم خبریں سنتے رہے ہیں کہ کچھ صلح کے معاملات چلتے رہے ہیں۔ جی بالکل، 2010 میں جب ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد ان دونوں خاندانوں کے، تیفی بٹ گروپ اور ٹیپو ٹرکاں والا گروپ کے جو مشترکہ دوست تھے، انہوں نے یہ کاوشیں شروع کر دی تھیں کہ اس دشمنی کو ختم کیا جائے، اور ان کوششوں میں کافی حد تک کامیابی بھی ہو گئی تھی کہ یہ شروع بالکل کیسے ہوئی ہے؟ نزدیک تک کام پہنچ گیا تھا صلح کا، اچھا، کہ یہاں تک کہ تیفی بٹ اور بلاج ٹیپو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے بھی بحال ہو گئے تھے۔ اچھا، لیکن اسی دوران اب اسے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ بلاج کوئی دباؤ کا شکار تھا اپنے اندر، یہ ایک اس کی جنگ چل رہی تھی کہ یہ صلح کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فیملی کے کافی سارے لوگ تھے جو اس بات پہ ایگری تھے کہ اب یہ اس کو ختم کیا جائے، خصوصاً جو ان کے بڑے تھے بھائی پلوان اور بچھو پلوان، وہ بھی اس بات پہ ایگری تھے کہ اب اگلی نسل کو اس کا شکار نہ کیا جائے نا۔ 2016 میں اسی تناؤ اور اسی دباؤ میں
کہہ سکتے ہیں آپ کے بلاج نے گوال منڈی میں گوگی بٹ کے گھر کے باہر اور تیفی بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ کر دی. اچھا, وہ جب فائرنگ ہوتی ہے پہلے تو پتہ نہیں لگتا کچھ دن کہ یہ فائرنگ کی کس نے ہے. خود کی تھی یا کروائی وہ گئی؟ خود تھا اس میں, اچھا, اس میں خود موجود تھا. وہ پہلے تو پتہ نہیں لگا, پہلے تو یہ تھا کہ نامعلوم افراد, بلکہ وہ جو گوال منڈی والا وقوع ہوا اس میں بھی ایک گوال منڈی کے مقامی رہائشی کو مدعی بنایا گیا اور ہوائی فائرنگ کا پرچہ ہوا. اچھا, اسی طرح نصیر آباد میں جب تیفی بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تو وہاں پہ پولیس مدعی بنی. اچھا, پولیس ہی مدعی بنی کہ کوئی نامعلوم افراد آئے ہیں فائرنگ کر کے چلے گئے, کیونکہ یہ چیز کلیئر نہیں تھی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بٹ کچھ عرصہ بعد آج یہ جس شادی پہ گزشتہ دنوں بلاج کا قتل ہوا ہے, جس لڑکے کی شادی پہ تھا, اس کا بھائی بھی اس فائرنگ میں بلاج کے ساتھ تھا. اچھا, وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں اکبر اقبال بلّہ, ان کا صاحبزادہ ہے. اچھا اچھا, وہ اس دور میں وعدہ معاف گواہ کے طور پہ سامنے آ گیا. اس نے انکشاف کر دیا کہ یہ فائرنگ ہم نے کی تھی. پھر وہ پولیس نے بلاج کو حراست میں لے لیا اس فائرنگ کے الزام میں. پھر وہ اسلحہ بھی ریکور ہوا, گاڑیاں بھی ریکور ہوئیں جن گاڑیوں پہ گئے تھے. پھر اس میں بلاج کو پھر جوڈیشل کر دیا. پھر اس کی بعض ظاہر ہوائی فائرنگ کا پرچہ تھا, بیلیبل افینس تھا, اس میں اس کی ضمانت ہو گئی تھی. وہ جب یہ فائرنگ والا واقعہ ہوا ہے نا, تو پھر وہ تھوڑا سا جو صلح کے قریب پہنچے تھے وہ دوریاں بڑھ گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو میرے معلومات میں ہے کہ کافی پھر بھی جو ایک امن پسند لوگ ہیں ان دونوں گروپوں میں, اور مشترکہ دوست بھی ہیں دونوں گروپوں کے, ان کی پھر بھی یہ خواہش اور کوششیں تھیں کہ یہ صلح کی طرف چلا جائے معاملہ نا, تاکہ دشمنی آگے نہ بڑھے. تو جس طرح اب یہ بلاج کا جب یہ مرڈر ہوا ہے جس وقت, اس وقت تک گو کے الزام تیفی بٹ گروپ پہ ہی تھا, مقدمہ بھی ان کے خلاف ہی درج ہوا, لیکن اس چیز کو تقویت اس بات سے مل گئی کہ جو شوٹر تھا جو موقع پہ خود بھی مارا گیا. اچھا پاشا صاحب, وہ پروفیشنل شوٹر تھا یا پروفیشنل صرف گارڈ ہی تھا ان کا؟ وہ پروفیشنل شوٹر نہیں تھا, ایک گھریلو ملازم تھا ان کا. اچھا, وہ بھی انکشاف, وہی میں بتا رہا تھا, وہ انکشاف بھی اس وقت ہوا کہ جب اس مظفر حسین قاتل کی بیوی اس کی لاش وصول کرنے آئی. اس کی تیسری بیوی تھی. اچھا, اس کی غالباً 3-4 شادیاں تھیں. تو پولیس نے اس کی بیوی کو حراست میں لے کے اس سے تفتیش کی, تو اس کی بیوی کے ذریعے پتہ لگا کہ یہ تیفی بٹ گروپ کا پچھلے 20 سے 25 سال سے ملازم تھا. پھر اس بات کو شوٹر تو نہیں کہا جا سکتا جس طرح روایتی شوٹر نہیں تھے, اور وہ ویسے بھی غالباً کوئی 55-60 سال کا شخص تھا, کوئی اتنی اس کی ایج تھی. وہ شوٹر تو آج کل کے بڑے ینگ لڑکے ہیں جو شوٹر بنے ہوئے ہیں انڈر ورلڈ ڈانس کے, وہ تو چل رہا ہے وہ سلسلہ, ٹک ٹاک سے انسپائریشن. اور غلط ہے, وہ انڈر ورلڈ سے بہت انسپائر ہوتی ہے ہماری نوجوان نسل, اور جس راہ پہ چل پڑی ہے وہ شہر لاہور کے لیے نہیں, اوور آل ہماری سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اچھا, پھر کیا ہوا ادھر شادی میں, مطلب کس طرح یہ واقعہ ہوا؟ تو وہ وہاں پہنچتا ہے. اچھا, ظاہر ہے جب ٹارگٹ کسی کا اچیو کرنا ہو تو پلاننگ سب سے پہلے کی گئی ہوتی ہے, اور سارا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے اور ساتھی بھی وہاں موجود تھے جو وہاں سے فرار ہوئے. ڈیفینیٹلی جی, بیک اپ پہ لوگ ہوتے ہیں جب اس قسم کا آپ ٹارگٹ کلنگ پہ جاتے ہیں, تو پھر بیک اپ پہ لوگ تو ہوتے ہیں جو پیچھے سے اس طرح کا ہائی پروفائل ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں اس معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو, وہ اکیلے بندے کا تھوڑی ہوتا ہے, ایک پورا نیٹ ورک, ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایسے معاملات میں. تو وہ لوگ وہاں سے جو کہا جا رہا ہے فرار ہو گئے تھے. بٹ جو نظر آ رہا ہے, ماضی کو بھی دیکھا جائے, ماضی کے مقدمات کو بھی دیکھا جائے, 2013 میں بھی ٹیپو ٹرکاں والا پہ اٹیک ہوا تھا, اس میں 5 لوگ قتل ہو گئے تھے, جو افغان عدل کے بیک سائڈ پہ ہندو کاف کا دفتر ہے وہاں پہ ہوا تھا. ان مقدمات کو دیکھا جائے, ٹیپو ٹرکاں والا کے اپنے قتل کے مقدمہ کو دیکھا جائے, تو اس کو سامنے رکھتے تو صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ اس مقدمے میں بھی کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہوگا. ایک اس میں بنیادی وجہ بھی یہ ہے جو قانونی طور پہ دیکھا کر جائے. میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن جو تھوڑی سی ڈسکشنز مختلف پولیس افسران کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, کچھ قانون دانوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے میری ڈسکس ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ اب اس مقدمہ میں جس نے مارا ہے وہ تو موقع پہ مر گیا. وہ جو راز تھے اس کے سینے میں, یا اگر وہ گرفتار ہوتا تو وہ شاید تفتیش میں سامنے چیزیں آتی ہیں, وہ نہیں آ رہی. دوسرا اس میں ایک دفعہ شامل کی گئی ہے 109 مشورہ, جس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا. اب دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ 109 کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو 2 شہادتوں کی ضرورت ہے, کہ 2 افراد یہ گواہی دیں کہ یہ پلاننگ ہمارے سامنے کی گئی یا انہوں نے یہ بات کہی.
تو وہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ ان لوگوں کے کہنے پہ ہوا یہ؟ تو وہ چونکہ دشمنی بڑی تھی، نام بڑے تھے، اس لیے یہ کیس ایک اس وقت ہائی لائٹ ہوا ہے، لیکن اگر آپ قانونی پہلوؤں کی طرف جائیں گے تو اس کیس میں سے نکلنا ہی کچھ نہیں۔ انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ انجام میں تو ابھی بھی کہوں گا یہ دشمنیاں ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، کسی کی جان کا چلے جانا پوری فیملی پہ کیا صدمہ ہوگا، بالکل کیا گزری ہوگی اس وقت اس فیملی کے بڑوں پہ، بلاج کی والدہ کی کیا اس وقت کیفیت ہوگی، بلاج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک غالباً 5 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، جنہوں نے اب پہلے بلاج نے یتیمی دیکھی، اب آگے اس کے بچے یتیمی دیکھ رہے ہیں، تو یہ سلسلے کب تک چلیں گے؟ بالکل مال و زر کی تو کوئی کمی نہیں ہے، صرف سکون کی تھی، سکون، خوف۔ بالکل دیکھیں نا، اب ایسے لوگ جو دشمن دار ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں وہ ٹیپو ٹرکا والا گھرانہ ہے یا وہ تیفی بٹ گروپ ہے، آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کی زندگی میں آزادی نہیں ہوتی، خوف ہوتا ہے، ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، وہ آپ کے یا ہماری طرح آزاد پھر نہیں سکتے، آزاد بیٹھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کی جو نقل و حرکت ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے۔ تو وہ اس حوالے سے میرے کچھ دشمن دار گھرانوں کے جب کچھ لوگوں سے باتیں ہوئیں، ماضی میں بھی اپنی رپورٹنگ کے دوران بھی کچھ ڈسکشنز ہوئیں، تو میں یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بیشتر گھرانے اپنی دشمنیوں سے تنگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ان دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے، وہ بس اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور ایک اہم پہلو جس پہ غور نہیں کیا جا رہا کہ یہ جرائم پیشہ لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نرسیاں کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں یہ ذرا جو دشمن دار گھرانے ہیں نا وہ جرائم پیشہ نہیں ہیں، وہ اپنی دشمنیوں کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے گن مین رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی کوئی اقدامات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جرائم نہیں کرتے، لیکن ان کے سائے تلے پلنے والے لوگ ان کے نام کا استعمال کرتے ہیں، ان کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ان کے نام کا فائدہ اٹھا کے وہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اپنی روٹیاں سیدھی کرتے ہیں۔ اور ایسے اب یہ صرف 2 گھرانوں کی دشمنی کو نا آپ دیکھیں، اس گھرانوں کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ ان لوگوں کے ناموں پہ باہر سیدھے لفظوں میں بات دیہڑیاں لگاتے ہیں، بدنامی ان لوگوں کے کھاتوں میں جاتی ہیں۔ اب دونوں گھرانے، ٹیپو ٹرکا والا کا گھرانہ ہے وہ بھی ایک مطلب ان کی اگر آپ بیہائنڈ دا اسکرین کی پوری ہسٹری پہ جائیں تو ایک کاروباری گھرانہ ہے ان کا، اسی طرح تیفی بٹ گروپ ہے، ان کے بھی کاروبار ہیں، ان کا بھی سارا سلسلہ ہے کہ پیسے کی کمی نہیں ہے، دونوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کے آپ سمجھ لیں ان کی گلی میں سے بھی کوئی گزر گیا نا وہ اپنے آپ کو بدماش سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ عمل بڑا خوفناک ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے ہمارا مجموعی طور پر بحیثیت قوم کہ ہم نے بدماش یا اس کے سائے میں رہ کے بدماشی کرنی۔ دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل اس چیز سے بہت انسپائر ہوتی ہے، اب رہی صحیح کسر ہمارے سوشل میڈیا نے اس کی پوری کر دی ہے۔ پاشا صاحب یہ تو بات ہو گئی ہماری یہ افسوسناک واقعے کے اوپر امیر بلاج ٹیپو کے حوالے سے، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ شادی بیاہ کی تقریبات جو ہوتی ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی کافی واقعات ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر اس طرح دشمنداری والے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے؟ اصولی طور پہ تو بلانا نہیں چاہیے، اگر کوئی بلائے تو کسی کو جانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں آپ کتنی کو وہاں سیکیورٹی رکھ لیں گے؟ ابھی لاسٹ ٹائم وہ ملک اسد کھوکر جو ہمارے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ان کے بھائی کا مرڈر ہوا تھا، اس سے زیادہ وہاں سیکیورٹی کس شادی پہ ہونی کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہا ہے اور وہاں پہ ساری ایجنسیاں بھی موجود تھیں۔ اس سے پہلے جب ظاہر ہے جہاں پہ کسی وی آئی پی شخصیت کی موومنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے وہ پورا اس کو ہر طرح سے اس کی تلاشی بھی لی جاتی ہے اور ہر طرح سے اس کے سیکیورٹی پہلوؤں پہ چاروں طرف سے جائزہ بھی لیا جاتا ہے، صرف اس جگہ کا نہیں، اس کے سراؤنڈنگ سارے ایریا کا لیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ایک قاتل آیا، وہ بھری سیکیورٹی میں مار کے چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسرا ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، موت برحق ہے، اس پہ تو ہم سب کا ایک ایمان ہے، پاشا صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کافی سارے ایسے واقعات ہیں، اگر ہم ان کی تفصیلات میں جائیں تو ہماری گفتگو کافی لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ سا بتاتا ہوں آپ کو۔ کیا یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ درجنوں گن مینوں کی موجودگی میں حملہ ور آیا، مار کے چلے گئے؟ بالکل ایسے۔ وہ گن مین کیا کر سکے؟
बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी रखी हुई थी। एक वाक़या हुआ था लखोडेर में, बाबर भट्ट का कत्ल हुआ, वो भी ये टीपू ट्रका वाला ग्रुप का हिस्सा था। उससे क्या हुआ था, उनके घर के अंदर घुस के मार गए थे। वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को एक कमरे में बैठे वो खाना खा रहे थे, बाहर से वो उसी के एक मुलाजम मिला हुआ था, उन्हें कुंडी लगा दी, सिक्योरिटी गार्ड अंदर रह गए, शूटर घर के अंदर दाखिल हुए, यहाँ जाके बाबर भट्ट को उसके कमरे में मार दिया था। तो वो जब मौत आनी है तो वो फिर ना ये गनमैन काम आते हैं, ना वो पुलिस क्या करती है? ये पुलिस भी इनको सपोर्ट करती है इस पुलिस तरह, का या पुलिस किरदार जी, मुखालफत अगर आप करती है? हकीकत देखें, वैसे तो कई मामलात में पुलिस से के ऊपर बदनुमा धब्बे तो कई लगे हैं, लेकिन इन दुश्मनियों के हवाले से पुलिस का किरदार इंतहाई घिनौना है। अच्छा। और अब से नहीं, कई बरस से अब वो पुलिस ऑफिसर रिटायर भी हो चुके हैं कई, जो इन दुश्मनियों का हिस्सा रहे। अच्छा। दोनों घरानों के साथ उनकी अटैचमेंट, वो अपने मुफादात हासिल करते रहे, वो चाहते ही नहीं थे इनकी सुलह हो। अच्छा, पुलिस वाले? पुलिस अफसरान, उन्हें पता था सुलह हो गई हमारी रोटियां बंद हो जानी है। वो इधर से भी माल खाते थे, उधर से भी माल खाते थे। तो अब भी ऐसा ही है? डेफिनेटली अब भी ऐसा ही। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैं दूसरे लफ्ज़ों में खुली ये बात करूंगा कि पुलिस की चांदी हो गई है इस केस के बाद। टीमें बन गई हैं, टीमें बन गई हैं, वही जो टीमें बन उन्होंने जाती हैं। अब ताबड़तोड़ छापे भी जारी हैं। क्या पैगाम क्या उसको- देंगे? लाहौर की दुश्मनदारियां भी हैं आपकी नज़र में, क्या पैगाम देते हैं दुश्मनदार लोगों को, या वो हम पैगाम नौजवान तो जो नहीं, हम तो- नौजवान लोग जो हम तो इस तरफ जाते इल्तिजा हैं? कर सकते हैं। पैगाम हमने क्या देना है, इल्तिजा कर सकते हैं कि खुदारा इन दुश्मनियों को ख़त्म किया जाए। ये जो नौजवान नस्ल हमारी इन बदमाशियों से, ये अंडरवर्ल्ड से जो इंस्पायर होके ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि उनके किसी अमल से उनकी पूरे फैमिली को उसका क्या नुकसान होता है। कोई माँ बाप नहीं ये चाहता कि उसका बच्चा जो है वो जराइम की दुनिया में जाए। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। नाजरीन, शहर लाहौर में दहशत गर्दी का तो ख़ात्मा हो चुका है। पहले हम सुना करते थे पाशा साहब, इधर धमाका हो गया, उधर धमाका हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है वो सुकून से हैं। लेकिन एक बार फिर इस तरह की दुश्मनदारियां अगर उठ रही हैं तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।